استنبول کی گلیوں میں جب صبح کی اذان کے ساتھ زندگی جاگتی تھی تو ایک کمزور سا لڑکا بھی اپنے خوابوں کو آنکھوں میں لیے سڑکوں پر نکل آتا تھا۔ یہ لڑکا رجب طیب اردوغان تھا، ایک ایسا نام جو آج عالمی سیاست میں گونجتا ہے، مگر اس کی کہانی اقتدار کے معنوں سے نہیں، غربت کی تنگ گلیوں سے شروع ہوتی ہے۔ ناظرین، یہ کہانی کسی محل میں پیدا ہونے والے شہزادے کی نہیں، یہ کہانی ہے ایک ایسے بچے کی جس نے سمندر کنارے واقع شہر استنبول کی پسماندہ بستیوں میں آنکھ کھولی، جہاں زندگی آسان نہیں بلکہ ہر دن ایک جد و جہد تھی، بچپن، غربت، محنت اور خودداری۔ اردوغان 1954 میں پیدا ہوئے، مگر ان کا بچپن آسائشوں میں نہیں گزرا۔ ان کے والد ایک سادہ سے سرکاری ملازم تھے اور گھر کے حالات ایسے نہیں تھے کہ آرام سے زندگی گزاری جا سکے۔ کہتے ہیں کہ وہ بچپن میں سڑکوں پر لیمونیڈ اور سمٹ یعنی ترک روٹی بیچتے تھے۔ یہ محض کہانی نہیں، وہ حقیقت ہے جس نے ان کی شخصیت میں خودداری اور محنت کا بیج بویا۔ سوچئے، ایک بچہ جو اسکول کے بعد کھیلنے کی بجائے سڑکوں پر چیزیں بیچ رہا ہو، وہ یا تو حالات سے ہار جاتا ہے یا پھر انہی حالات کو اپنی طاقت بنا لیتا ہے۔ اردوغان نے دوسرا راستہ چنا، فٹ بال، خوابوں کا پہلا میدان۔ ناظرین، زندگی نے انہیں ایک اور راستہ بھی دیا، فٹ بال کا میدان۔ نوجوانی میں رجب طیب اردوغان نے فٹ بال کھیلنا شروع کیا۔ وہ ایک اچھے کھلاڑی تھے اور نیم پیشہ ور سطح تک پہنچ گئے۔ بعض رپورٹس کے مطابق انہیں بڑے کلبز کی طرف سے کھیلنے کی پیشکش بھی ہوتی رہی، مگر ان کے والد چاہتے تھے کہ وہ تعلیم پر توجہ دیں۔ یہاں ایک اہم موڑ آتا ہے، اگر وہ فٹ بال بن جاتے تو شاید دنیا انہیں ایک کھلاڑی کے طور پر جانتی ہو، مگر قسمت نے انہیں سیاست کے میدان کے لیے چن لیا تھا۔ بعض اوقات زندگی آپ سے وہ چیز چھین لیتی ہے جسے آپ چاہتے ہیں، تاکہ آپ کو وہ دے سکے جس کے لیے آپ بنے ہیں۔ تعلیم اور نظریاتی بنیاد انہوں نے امام خطیب اسکول سے حاصل کی، جہاں مذہبی اور جدید تعلیم کا امتزاج تھا۔ بعد میں انہیں مارمارا یونیورسٹی سے اکنامکس اور بزنس ایڈمنسٹریشن کی ڈگری حاصل کی۔ یہ وہ مرحلہ تھا جہاں ان کی سوچ نے ایک واضح شکل اختیار کی۔ انہوں نے نہ صرف تعلیم حاصل کی بلکہ سیاسی اور سماجی شعبے میں بھی جد و جہد کی، سیاست میں داخلہ ہو لیا۔ اور ناظرین، سیاست میں آنا ان کے لیے آسان نہیں ہوتا، خاص طور پر اس شخص کے لیے جو کسی بااثر خاندان سے نہ ہو۔ رجب طیب اردوغان نے اپنی سیاسی زندگی کا آغاز اسلامی رجحان رکھنے والی جماعتوں سے کی۔ وہ نوجوانی میں ہی سیاسی سرگرمیوں میں شامل ہو گئے اور جلد ہی اپنی تقریر اور تنظیمی صلاحیتوں کی وجہ سے نمایاں ہونے لگے۔ لیکن یہ راستہ سیدھا نہیں تھا، انہیں کئی بار مشکلات، پابندیوں اور حتیٰ کہ قید کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ 1998 میں ایک نظم پڑھنے پر انہیں جیل بھیج دیا گیا، ایک ایسا واقعہ جس نے انہیں کمزور کرنے کی بجائے مزید مضبوط کر دیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ایک عام سیاستدان علامت بننے لگا۔ عوام نے انہیں ایک ایسے شخص کے طور پر دیکھنا شروع کیا جو اپنے نظریات کے لیے کھڑا رہ سکتا ہے۔ پھر میئر استنبول، تبدیلی کا آغاز 1994 میں استنبول کے میئر منتخب ہونے سے ہوا۔ یہی وہ مقام ہے جہاں ان کی اصل قیادت سامنے آئی۔ اس وقت استنبول کو کئی مسائل کا سامنا تھا، پانی کی قلت تھی، آلودگی تھی، ٹریفک کا بحران تھا، کچرے کے ڈھیر تھے، لیکن اردوغان نے ان مسائل کو مواقع میں بدل دیا۔ انہوں نے پانی کی فراہمی کو بہتر بنایا، صفائی کا نظام درست کیا، ٹریفک کے لیے نئے منصوبے بنائے۔ چند ہی سالوں میں شہر کی حالت بدلنے لگی۔ اردوغان کی کامیابی کا راز صرف نعروں میں نہیں تھا بلکہ ڈیلیوری یعنی نتائج دینے کی صلاحیت میں تھا۔ قومی سیاست میں کیسے وہ متحرک ہوئے؟ 2001 میں انہوں نے اپنی جماعت جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی کی بنیاد رکھی۔ یہ پارٹی صرف ایک سیاسی جماعت نہیں تھی بلکہ ایک ویژن تھی، معاشی ترقی، استحکام اور ایک مضبوط ترکی کا خواب۔ 2002 کے انتخابات میں ان کی جماعت نے بھاری کامیابی حاصل کی اور وہ جلد ہی وزیر اعظم بن گئے۔ یہاں سے کہانی بدل جاتی ہے، وزیر اعظم سے صدر تک۔ بطور وزیر اعظم رجب طیب اردوغان نے ترکیہ کی معیشت کو مضبوط کیا، انفراسٹرکچر کے بڑے منصوبے شروع کیے اور عالمی سطح پر ترکی کا مقام بلند کیا۔ 2014 میں وہ ترکی کے صدر منتخب ہوئے اور یوں ایک لڑکا جو کبھی سڑکوں پر چیزیں بیچتا تھا، دنیا کے ایک اہم ملک کا سربراہ بن گیا۔ اور پھر تنازعات اور تنقید بھی جڑی ہوئی ان کے ساتھ۔ ہر بڑی کامیابی کے ساتھ تنقید ہوتی ہے۔ اردوغان پر آمرانہ طرز حکومت، میڈیا پر کنٹرول اور سیاسی مخالفین کے خلاف سخت اقدامات کے الزامات بھی لگتے رہے ہیں۔
मुतवाज़न तजिया ये कहता है कि इनकी क़यादत ने तुर्किया को तरक्की दी, मगर ये भी हकीकत है कि जमहूरी आज़ादियों पर सवालात उठते रहे। एक मजबूत लीडर और जमहूरियत के दरमियान तवाज़ुन, ये वो चैलेंज है जिसका सामना हर ताकतवर हुक्मरान को होता है। और असल सबक ये है कि गलियों से ईवान इक़्तिदार तक कैसे पहुँचे वो। रजब तैयब एर्दोगान की कहानी हमें क्या सिखाती है? ये कि गुर्बत कोई रुकावट नहीं, अगर इरादा मजबूत हो, छोटे मौके हों, बड़े रास्ते खुल सकते हैं। मुकामी सतह की कामयाबी कौमी क़यादत का दरवाज़ा बन सकती है, और मुश्किलात इंसान को तोड़ती नहीं बनाती हैं। एक सवाल, एक पैगाम। सोचिए, अगर वो बच्चा जो सड़कों पर समट बेच रहा था हिम्मत हार जाता, तो क्या आज इसका नाम दुनिया जानती? शायद नहीं। लिहाजा नाज़रीन, आप जहाँ भी हैं, जिस हालत में भी हैं, आपकी कहानी अभी लिखी जा रही है। फैसला आपने करना है। आप हालात के सामने झुकेंगे या उन्हें अपनी ताकत बनाकर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि तारीख़ हमेशा इन्हीं लोगों को याद रखती है जो गलियों से उठकर दुनिया बदल देते हैं।